نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میری آج کی ویڈیو عقل و دانش رکھنے والے ایک بادشاہ کے متعلق بنائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان میں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جس سے اندازہ ہو کہ نو مولود بچہ ذہین ہے یا کند ذہن، لیکن انسانی پرورش کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرورش پانے والا بچہ کتنا ذہین ہوگا، اور بعض لوگ بہت ہی ذہین و فطین ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں اولو الالباب کا نام دیا ہے، اور خاص مواقع پر ان کو فکر و تدبر کی دعوت دی گئی۔ ایسے ہی اعلیٰ فکر و سوچ رکھنے والا ذہین و فطین شخص سرزمین خوارزم کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عدل و انصاف کا پیکر بنایا تو تھا ہی، مگر اس کی ہیبت و دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کے دور سلطنت میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ برے کام کر سکے۔ ان سب حالات و حقائق کے باوجود ان کے دربار میں ایک ایسی شخص کو بہت ہی مقبولیت حاصل تھی کہ وہ بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا۔ جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے دربار میں کوئی نہ کوئی بے حد معتمد خاص ہوتا ہے، بس یہ بھی بادشاہ کا معتمد خاص ہی تھا۔ یہ بظاہر بڑا پارسا اور نیک لگتا تھا، لیکن اپنی پوشیدہ زندگی میں وہ بد سرشت اور مبتلا فسق و فجور تھا۔ لیکن یہ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ بادشاہ سلامت سے اس کی بد کرداری کا کوئی ذکر اذکار کرتے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اس کی پارسائی اور نیکی اس قدر غالب تھی کہ بادشاہ کو یقین ہی نہیں آنا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ بادشاہوں کو مخبری نہ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے بھنک پہنچ ہی جاتی ہے، اور ایسے راز پھر راز نہیں رہتے، بلکہ بادشاہ کسی خاص وقت اور موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے مزاج کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کو اس کی تمام باتوں کا پتہ چل ہی گیا، لیکن وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ اس کو بلا کر کچھ نصیحت کرے یا اس معاملے پر اس وزیر یا مشیر سے پوشیدہ زندگی کے رازوں کا تذکرہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے بادشاہ سلامت کو روب و دبدبا اور ہیبت میں کچھ فرق پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے خاص فکر و تدبر سے اسے نصیحت کرنا چاہیے، اور ایک دن اس کو دربار میں بلا کر کہا کہ مجھے ایک ایسے سفید مرغ کی ضرورت ہے جس پر کسی دوسرے رنگ کی کوئی آمیزش نہ ہو، یعنی بالکل خالص سفید ہو، چونچ سرخ ہو اور سر کے بال سیاہ ہو۔ تمہارے علاوہ شہر سے زیادہ کوئی واقف نہیں، تو گلی گلی اور کوچہ کوچہ سے واقف ہے، اس لیے تیرے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ایک ہفتہ کی مہلت مانگی، اور ہفتہ کے بعد نامراد واپس بادشاہ کے دربار میں حاضر آ کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو۔ وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایسا کوئی مرغ دستیاب نہ ہوا ہے جس کی تلاش کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا جا فلاں محلہ اور فلاں مکان میں مطلوبہ قسم کے 4 مرغ موجود ہیں، اور اس طرح کا ان کا پنجرہ ہے جس میں یہ بند ہیں۔ وزیر جب بتائے گئے مکان میں پہنچا تو واقعی ایسا تھا۔ وزیر بڑا حیران ہو گیا، اور دل ہی دل میں اسے خیال آیا کہ جب بادشاہ سلامت کو اپنی رعایا کے حالات کا اس قدر علم ہے کہ وہ اپنے مکانوں اور مکینوں کے حالات کو اس قدر جانتا ہے، تو یقیناً میری بد کرداریوں کو بھی خوب جانتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے بد اعمال سے طیب ہو گیا اور آئندہ زندگی نیکی اور پارسائی میں گزاری۔ معزز خواتین و حضرات، نصیحت و سبق دینے کا یہ ایک عجیب و غریب طریقہ تھا جو صرف عقل و دانش رکھنے والے لوگ ہی سوچتے اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون کہ پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ معزز خواتین و حضرات، میری آج کی ویڈیو یہی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔
جن حضرات نے میرے چینل بانگ جرس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، بسلام اللہ نگہبان۔